بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ ان کا بڑے اچھے باپ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگانا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں اور کھیتوں میں بکھیر دینا۔ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں خدا کے لیے وہ کمٹمنٹ کی زندگی نہیں گزار سکا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت کے بیان میں آپ کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اس کے پچھلوں نے یہی کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، راکھ سمیٹی گئی، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی، جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی چیز سامنے آ گئی، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ بس اتنی بات ہے۔ کہاں یا اللہ تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میری راکھ یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا، تھوڑا ہاتھ والا رکھا کر۔ جب تک کوئی اللہ کو، اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہے نا، اگر چھوٹے موٹے اس میں شرک آئے ہوئے نا، تھوڑا سا ہاتھ والا رکھیں۔ آپ ہاتھ والا رکھیں، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ، اس کو سمجھائیں ضرور۔ اس کا شرک جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ تو کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو اللہ نے میں تجھے بخش دی۔ اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے، ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا۔ اب مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے گئے۔ ہم بالکل دین کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں منافقین کی طرح۔ کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کنارے کنارے چلتے ہیں یا فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر مسئلے بڑھ چڑھ کے؟ دین کی بات آ رہی ناری کھوتی مر جاتی ہے، یعنی گدھا مر جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں محاورہ بولا جاتا تھا نا، فلانے دی کھوتی مر جانا یا گدھا مر جانا۔ یہ جب وہ کام کی باری ہے تو ساتھ ہی گدھا مر گیا۔ اور کوئی اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دن کے وقت اپنے موٹر بائک کی ہیڈ لائن آن کر کے نا 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کر سکتے، آپ کو راستے میں کئی بندے ایسے ایسے اشارہ کریں گے، لیکن آپ ایک مسجد میں 50 سال تک بغیر سنت کے طریقے کے نماز پڑھتے رہے، کوئی بھی آپ کو ایسے ایسے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے شر سے ڈرے گا۔ آپ بھی مجرم ہے، اور وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے۔ مجھے بتائیں آپ کے سامنے ایک نابینا شخص ہے اور وہ ایک گڑھے میں گرنے والا ہے، تو آپ چیخ نہیں مار دیں گے ایک بار؟ اور وہ نابینا بھی آپ کی چیخ کو بھول کے کہے گا شکر ہے اس نے بچا لیا۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ کسی کو پیار سے، محبت سے، کسی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے آپ کو دشمن سمجھتا ہے، لیکن دنیاوی منفعت میں نہیں سمجھتا، کہتا ہے مہربانی سر، بڑی مہربانی۔ دین کے معاملے میں، اور دین کا یہ حال ہے کہ سب سے آخری پرائرٹی پہ ہے۔ بچہ بھی اسکول میں داخل کرانا 10 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے، اور دین یہ ہے کہ جس آپ فرقے کی محلے کی مسجد میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا وہی فرقہ ہے، ٹوٹل یہ آپ کی تحقیق ہے۔